بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں عزیر عباس ایگل گروپ آف مارکیٹنگ سے، اور آج ہم بیٹھے ہیں پرائم مال آف زمر ویلی کی سائٹ کے اوپر۔ آج میرے بڑے قریبی دوست بھائیوں کی طرح یہ لوگ، اور آج تشریف لائے تو ان کے ساتھ جنرل ڈسکشن کے سلسلے میں ہم سارے بیٹھ گئے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف کراؤں گا جی، مار اظہر صاحب ہیں، میرے علاقے کے بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، ماشاءاللہ ایک نام رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہیں NFC ہومز کے CEO انجینئر نعمان گوندل، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہائی رائز بلڈنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ولاز کے اوپر بہت اچھا کام کیا۔ اس کے ساتھ ہیں آلیان گروپ آف مارکیٹنگ کے CEO جناب جاوید گوندل صاحب۔ سر آپ سب کو پہلے تو تینوں بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ میرے ساتھ آئے ہیں جی CEO پرائم مال آف زمر ویلی سید اخلاق حسین شاہ صاحب، وہ بھی تشریف فرمائے، اور ان کے ساتھ ہیں QAZ ایسوسیٹ سے قمر شہزاد۔ اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ یہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، چھوٹا بھائی بھی ہے اور بچپن کا دوست بھی ہے، اور الحمدللہ کام بھی اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو آج بیٹھے ویسے ہی اس لیے تھے کہ ایک تو دھوپ بڑی زبردست تھی، تو ہم نے کہا چلنے سارے دوست آئے ہوئے ہیں تو جرنل ڈسکشن کے اوپر ہم بیٹھ گئے ہیں کہ پرائم مال آف زمر ویلی یہ ہے کیا، کہاں پہ بنا رہے ہیں، کیا اس کے فیچر ہیں، اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جاوید صاحب کو ہم مائک دیتے ہیں۔ جاوید صاحب جی تھینک یو ویری مچ ظہیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے اتنی عزت سے نوازا۔ تو زمر ویلی کی آج طرح کافی اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں جو ہے نا وہ اوور آل ایک جنرل پرسیپشن بن چکی ہے کہ زمر ویلی کے اندر آپ ایک بڑا نام ہے الحمدللہ، اور شاہ جی کے ساتھ آپ کا تعلق بھی کافی اچھا ہے اور پرانا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں شاہ جی کی طرف۔ شاہ جی آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا یہ پہلا پروجیکٹ ہے یا اس سے پہلے بھی آپ پروجیکٹ بنا چکے ہیں؟ اگر بنا چکے ہیں تو اس کا تعارف کروائیے گا، اور وہ کتنی ٹائم کے اندر آپ نے مکمل کیا، اور اس کے اندر کیا کیا فیچرز لیے، اور فردر ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر آپ کیا لے کے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ بھائیوں کا، دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ آپ کی ڈسکشن میں جو پہلا سوال تھا کہ آپ کا پہلا پروجیکٹ ہے یا دوسرا، تو ہم بہت پرانے نہیں ہیں، لیکن یہ دوسرا پروجیکٹ ہے صحیح۔ اور پہلا پروجیکٹ ہم جو کر چکے ہیں وہ پرائم آرکیڈ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے 2 اسٹیپ میں لانچ کیا تھا۔ پہلے ہم نے کمرشل لانچ کیا، لانچنگ سرمنی بھی سیپریٹ کی 2 دفعہ، اچھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے ریزیڈینشل لانچ کی۔ ٹھیک ہے۔ تو جو پہلے لانچ کیا تھا ہمارا ٹارگیٹ تھا 8 ماہ کا، تو ہم نے دکانیں 8 ماہ میں فرنش کمپلیٹ کر کے دینی لوگوں کو، اور الحمدللہ 9ویں مہینے ہم نے ایک سرمنی کر کے لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا کے چابیاں کے ہمیں رکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ کب کی بات ہے، کون سے ایئر کی بات ہے؟ یہ 2022 2022 سٹارٹ تھا ہمارا، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ 21 کا اینڈ، 21 کا نومبر میں اسٹارٹ ٹھیک کیا۔ ہے۔ اور یہ کتنے کنال کا پروجیکٹ تھا؟ وہ 2.5 کا نام تھا، 2.5 کنال کا، 2.5 کنال کا، ٹھیک ہے 72 دکانیں تھیں ٹھیک ہے اور 72 اپارٹمنٹ تھے۔ ٹھیک ہے تو اپارٹمنٹ ہم نے اناؤنس کیے وہ 13 مارچ کو غالباً 2022 میں۔ ٹھیک ہے اس کا ہمارا ٹائم تھا ٹوٹل 30 ماہ، 29 ماہ میں ہمیں فنش کر کے تیار کر کے 30ویں مہینے ہم نے چابیاں ہینڈ اوور کی۔ ونڈرفل۔ جی الحمدللہ۔ اس کا مطلب ہے آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ آپ نے پورا کیا۔ ارادہ نیت ٹھیک تھی انشاءاللہ، تو اللہ پاک نے آسانی فرمائی، دوستوں کا تعاون بھی شامل رہا، اور دن رات کوشش شامل رہی کہ ایک دن لیٹ نہ ہو جائے، ایک دن لیٹ نہ ہو جائے، تو الحمدللہ۔ شاہ جی اس کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے جو آپ نے اپنا پروجیکٹ ڈلیور کیا جو کہ دوسرے پروجیکٹ کے اندر نہیں ہے، جو سراؤنڈنگ کے اندر آپ کو پروجیکٹ آج کل بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا اسپیشلی زمر ویلی کی بات کر لیتے ہیں جو پروجیکٹ بنے ہیں، یا آپ کے گرد و نواح کے اندر پروجیکٹ بنے ہیں، آپ کے پروجیکٹ کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے جو میں نے سن رکھا ہے کہ یہ آپ نے ایک سمارٹ بلڈنگ بنائی ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے اصل نا مارکیٹ میں آپ الحمدللہ ہم سے زیادہ کام کر رہے ہیں، زیادہ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہوگا، ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے لوگ پازیٹیو نہیں ہیں، کیوں؟ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کی مینجمنٹ کوئی نہیں ہے۔ مثلاً آپ کا 7ویں فلور پہ اپارٹمنٹ ہے، سیریج پہ ایشو آ جاتا ہے، اسے ریزالو کرنے والا کوئی نہیں ہے، نیچے والا کہتا ہے میرا مسئلہ نہیں، اوپر والے کو مسئلہ ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسے چیک کون کرے گا، ٹھیک کون کرے گا، پھر سیکورٹی کے حوالے سے بہت سے ایشوز ہیں، پھر پانی کے حوالے سے سب سے بڑے ایشوز ہیں، ان چیزوں کو ریزالو کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ مطلب آپ آفٹر سیل سروسز کی بات کر رہے ہیں؟ آفٹر سیل سروسز مست ہوتی ہیں ہر ادارے میں، صحیح۔ اگر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو بھی لے لیں نا، اگر وہاں پہ مینجمنٹ پراپر نہیں اور مینیج نہیں کر رہے وہ بھی فلاپ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے لوگ پھر کوشش کرتے ہیں یار اپارٹمنٹ نہ خریدیں، جو میں خود سرچ کر کے بات آپ کو بتا رہا ہوں
ہم نے اس چیز کو پہلے سے پلان کر لیا تھا کہ ہم نے اسے بنانا بھی ہے اور اسے کے بعد سروسز بھی رکھنی ہے اور اسے مینیج کرنا ہے. اس مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے نا اسمارٹ ٹیکنالوجی کو اپنایا. اچھا. اور وہ مسٹ اگر اس کے بغیر ہم اس کو مینیج کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اب اسمارٹ ٹیکنالوجی میں سب سے پہلے کچھ ہمارے شو بھی شامل تھے. اچھا. اب اس میں نے اسمارٹ لاک لگائے ہیں, فیس ڈیٹیکشن بھی ہے, پاسورڈ بھی ہے, تھم بھی ہے, کی بھی ہے, کارڈ بھی ہے اور موبائل اپلیکیشن بھی. ساری چیزیں یہ ہمارا شوق تھا. اچھا, یہاں پہ ایک اور سوال بھی بنتا ہے کہ شاید اس کا ریٹ کیا رکھا تھا آپ نے؟ یہ سارے فیچرز دیے آپ نے اور ریٹ کیا تھا؟ سر ابھی تو کیونکہ یہ فیچرز ملتے ہیں آپ کو بڑے اچھے ایسے ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس ہیں اسلام آباد کے اندر یا ڈفرینٹ جگہ کے اوپر جن کے اندر یہ فیچر ملتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کس ریٹ کے اندر آپ نے دیا؟ سر وہ جو دیے تھے نا وہ 6,000 روپے اسکوائر فٹ تھے. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ سارے فیچرز آپ نے دیے, آپ کو صرف سروسز دے رہے ہیں اور ریٹ آپ نے 6,000 رکھا تھا. 6,000. اس وقت مارکیٹ میں کیا ریٹ تھا ویسے نارملی جو مارکیٹ کا ریٹ چل رہا ہے؟ مارکیٹ وہاں پہ اس ٹائم 8 سے لے کے 12,000 روپے تک چل رہی تھی. یعنی سب سے لو کوالٹی جو بنا رہے تھے بغیر سروسز کے وہ 8,000 سے 9,000 کا مل جاتا تھا, اور جو اچھے بنا رہے ہیں نا وہ 12,000 سے. لیکن اسمارٹ ٹیکنالوجی یوز نہیں کر رہے لوگ, اکثر نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور اچھے اچھے سیکٹرز کے اندر ہم نے جا کے دیکھا بڑے بڑے پروجیکٹ بنے ہیں لیکن وہ اسمارٹ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے. اچھا, ایک اور یہاں پہ سوال بنتا ہے, وہ یہ سوال ہے کہ ابھی موجودہ یہاں پہ ری سیل کے اندر کیا ریٹ چل رہا ہے؟ اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو اگر ہم پر اسکوائر فٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا ریٹ چل رہا ہے؟ کیا ری سیل کے اندر چیزیں اویلیبل ہیں, سیل پرچیز ہو رہی ہے, یا جن لوگوں نے لے لیے ان کو اتنے اچھے لگے کہ وہ سیل ہی نہیں کر رہے؟ جی الحمدللہ, سب سے پہلی بات ہماری کامیابی ہے سارا رینٹ آؤٹ ہوا ہوا. اچھا. کچھ میں فیملیز خود رہ رہی ہیں اور کچھ میں رینٹ آؤٹ ہوئی ہیں. لوگ پہلے نام لکھا کے جاتے ہیں, کچھ خالی ہو تو ہمیں بتا دیں. ویری گڈ. تو ری سیل میں تقریباً نہیں ملتی. ٹھیک ہے. کیونکہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کے لیے بھی کوئی ایشو نہیں ہے. نہ کسی کو پانی کی فکر ہے, نہ بجلی کی فکر ہے, نہ سروسز کی فکر ہے, نہ سیکورٹی کی فکر ہے. یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں ہم نے لے رکھی ہیں. ویری گڈ. جی انشاءاللہ. اچھا, تو اب یہ آپ دوسرا پروجیکٹ جو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے متعلق ذرا بتائیے گا. کیا اس کے اندر کیا ایکسٹرا کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ نے پرائم آرکیڈ کے اندر کیا, جس طرح کا آپ نے بنایا, اس میں کچھ اور بہتر کرنے جا رہے ہیں؟ اور یہ پلاٹ کا سائز کیا ہے؟ اور ابھی ہم کیونکہ پلاٹ کے اندر ہی بیٹھے ہیں, یہاں پہ ڈگنگ ہو چکی ہے, لیم کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے, اس سے آگے آپ کا کیا پلان ہے کہ کتنے سال آپ انسٹالمنٹ کے اوپر دینے جا رہے ہیں, تو کیا اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہوگی؟ سارا ڈیٹیل سے بتائیے گا. اس کی ٹوٹل جو جگہ ہمارے پاس نا پلاٹ کی ہے وہ ہے 3.25 کنال. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ نا وہاں پہ ہماری کچھ کمیاں تھیں. اپنی کمیوں کو چھپانا نہیں چاہیے, اسے سیکھنا چاہیے. ویری گڈ. اس میں ہم پارکنگ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے جس طرح ہم چھوڑنا چاہیے تھے. یعنی کمرشل کے حوالے سے, ریزیڈینشیل کے لیے ہم نے پارکنگ وہاں بھی رکھی ہے لیکن کمرشل کے حوالے سے پارکنگ ہماری کم ہے. یہاں پہ ہم نے پھر وہ چیزیں ساری جو نا ریزالٹ کی ہیں, بیک میں بھی پارکنگ چھوڑی ہے, فرنٹ پہ ایکسٹرا پارکنگ چھوڑی ہے. کتنے فٹ کی پارکنگ ہے فرنٹ کے اوپر؟ ایک سائڈ سے 90 اور ایک سائڈ سے 25, یعنی آپ کا جو بنتا تقریباً 45 فٹ اگر اس کو آپ کریں نا, ایوریج 45 فٹ فرنٹ کے اوپر پارکنگ ہے. ماشاءاللہ. یہ کتنے کنال کا پروجیکٹ ہے؟ اب 2 کنال پہ بن رہا ہے, 2 کنال. باقی ساری پارکنگ. ماشاءاللہ کافی اچھی پارکنگ. اس کے علاوہ پھر ہم نے ایکسٹرا پرچیز بھی کی ہے رہائشیوں کے لیے, ایکسٹرا پرچیز بھی کی ہے اور وہ الگ بنا دی ہے. وہ بھی پارکنگ ہے. وہ بھی پارکنگ, صرف پارکنگ کے لیے. شاہ صاحب یہ پلاٹ جو ہے یہ 3 سائڈ کارنر ہے؟ جی 3 سائڈ اوپن ہے. اچھا. ایک سائڈ کے علاوہ تینوں سائڈ اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہو. اور اس کی کتنی سٹوریز ہیں؟ 7 سٹوریز ہے. اس میں نا ایک کنسیپٹ ہم نے چینج کیا ہے. عام جو مارکیٹ میں پلازے بنے ہوئے نا, وہ ہر مالک دکان کا خود مالک ہے, مرضی سے کھول رہا ہے, مرضی سے بند کر رہا ہے, شٹر اس کا اپنا. لیکن یہاں پہ نا ہم نے مال کنسیپٹ دیا ہے. ٹھیک ہے. انٹرسٹ ایک ہے. اب وہ کس لیے دیا؟ 2 چیزیں رکھی ہوئی تھی مائنڈ میں. ایک تو کوئی دکاندار پیچھے نہیں رہے گا, یہ نہیں کہے گا پیچھے کی دکان ہے یا آگے کی دکان ہے, وہ کنسیپٹ ختم کر دیا. دوسرا یہ سیکورٹی کے حوالے سے ایک انٹرسٹ رکھی ہے, بڑی 21-22 فٹ کی ہماری انٹرسٹ ہے اور ایک ہی انٹرسٹ ہے. تیسرا ہم نے کیا کہ ہم نے اس کو نا فل اوپن رکھا, اوپر تک 3رے فلور تک اوپن ہے. ہاں, ایک میں نے ٹاپ سٹی میں ایسی دیکھا تھا جو اوپن تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نارملی یہ ہوتا ہے اس طرح کے جو شاپنگ مال ہوتے ہیں وہ سی ڈی کے بڑے بڑے سیکٹر میں اور اس طرح کے بڑے سیکٹروں میں ہوتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ زمر ویلی میں اس طرح کا کامیاب ہو جائے گا؟ سر آپ کی نیت ٹھیک ہو پر آباد کرنا چاہیں کوئی ناممکن نہیں. یہ آپ کے لیے تو بڑا ایزی ہے کیونکہ آپ کے پاس بڑا ایکسپیرینس ہے, آپ نے پہلے بھی جو پروجیکٹ بنایا وہ الحمدللہ رینٹ آؤٹ بھی سارا ہے
اور ری سیل میں بھی جیسا آپ بتا رہے ہیں وہ نہیں ہے, اور جتنی بھی شاپس ہیں, میں خود ادھر آفس کے لیے سوچ رہا تھا, مجھے خود ادھر شاپ نہیں ملی. تو یہ تو اپریسیشن ہے آپ کے لیے کہ آپ, بھائی بڑی بات نہیں, اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے. بالکل ایسے آپ سیریس ہو جائیں نا کام کے ساتھ کہ یہ کرنا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. وہاں پہ ہم نے جو پروجیکٹ بنایا تھا اس ٹائم زمر ویلی میں کوئی گھر نہیں تھے, یعنی جب اسٹارٹ کیا تھا تو 15 کے قریب گھر تھے ٹوٹل. بالکل ایسے ہی, تو وہاں آج دکان نہیں مل رہی. بالکل ایسے, ہم نے سال لوگوں کو فری دیے بغیر رینٹ کے. بالکل کیوں؟ ایسے, آباد کرنا تھا, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا تھا, دکاندار کو بھی اور آبادی والوں کو بھی. صحیح یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہمارے فارمولا بہت اچھا ہے. ہم جس کا لوور گراؤنڈ ہے ہم یہ سیل نہیں کر رہے. صحیح ہے, یہاں پہ ہم جوائے لینڈ بنا رہے ہیں بچوں کے لیے, کڈز ایریا سارا, گیمنگ زون ہے, ساری جمز بنا رہے ہیں اس کے اندر, تاکہ اس کو آباد رکھنا ہے. دیٹس گڈ. اور جہاں بچے ہوتے ہیں وہ گھر آباد ہوتے ہیں. بالکل ایسے, اب اسی فارمولے پہ جہاں اگر بچوں کی ایکٹیویٹی ہوگی تو سمجھے آپ کا پروجیکٹ پورا آباد. بالکل ایسے. کسی بھی کمرشل پروجیکٹ میں کوئی بندہ بھی انویسٹمنٹ کرنے کا سوچتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ بلڈر کیسا ہے, اور اس کا رسک بھی یہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جن کو 10 سال ہو گئے ہیں اور وہ ایسے ہی کھڑے ہیں, نہ کلائنٹ کو کچھ مل رہا ہے اور نہ وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو بندہ بھی پرائم مال میں انویسٹمنٹ کرے گا اس کے پاس بڑا ایک اچھا ہے کہ وہ اپنا پچھلا پروجیکٹ اس کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جی پچھلا پروجیکٹ ہے, اس کے یہ کلائنٹ سے بھی پوچھ سکتا ہے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ آپ کا رینٹ آؤٹ ہوا ہے یا کیا ہوا ہے. اس پروجیکٹ میں آپ کا جو اپارٹمنٹ ہے, ہم شاپس کی نہیں بات کرتے ہیں, ہم اپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, اس میں کیٹیگری کون سی ہے, 1 بیڈ کی ہے, 2 بیڈ کی ہے, کیا ہے؟ دیکھیں 1 بیڈ اور 2 بیڈ تو ہمارے ریگولر ہیں. کوئی 3 کروانا چاہے تو بھی ہو سکتا ہے. ابھی ٹھیک ہے, باہر کی ایلیویشن ہم کسی کو نہیں چھیڑنے دیتے, وہ اب ڈسٹرب نہیں کر سکتا کوئی. اوکے, لیکن اندر کے اندر وہ اگر چینجنگ کروا سکتا ہے تو ہم کر کے دے دیتے. ٹھیک ہے. باقی ہے نا, یہاں پہ بھی ہم نے کچھ چیزیں ایکسٹرا رکھی ہے اپارٹمنٹ کے حوالے سے. میٹرنگ کے حوالے سے آپ کو پہلے پتہ ہے ہم اس کو ورکنگ کر چکے ہیں, اب اس کو مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگ اپلیکیشن کے ساتھ اپنا بل ریچارج کر سکیں. اوکے, تھرو اپلیکیشن ہمارے پاس بھی آنا پڑے کسی میں. ٹھیک ہے. دوسرا وہاں پہ ہم نے ایک ایشو دیکھا تھا نا, بہت سے فیملیز ایسی ہیں جن کے مہمان ایکسٹرا آ جاتے ہیں, ظاہر غم خوشی ہے, کسی کا مہمان کراچی سے آ گیا, باہر سے آ گیا, بالکل ایسے, ان کے پاس اسپیس نہیں ہوتی. کبھی ان مہمانوں کو کہاں ٹھہرایا جائے, تو ہم نے ایک اپارٹمنٹ سیپریٹ چھوڑا ہوا, اپنا چھوڑا ہوا, کسی کے مہمان آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہاں ٹھہرا لیں. لیکن یہاں پہ ہر فلور پہ ہم نے ایکسٹرا جگہ رکھی ان کے لیے. اچھا, دیٹس گڈ. وہاں پہ اپنی وہ گیدرنگ کر سکتے ہیں, غم خوشی نبھا سکتے ہیں, مہمانوں کو ڈیل کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ آیا نا وہ خوش رہے, تنگ نہیں. اپارٹمنٹس کا ریٹ کیا ہے سر مارکیٹ کے حوالے سے بہت کم ہے, صرف 12,000 کا اسکوائر. 12,000 اسکوائر فٹ. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ فرسٹ فلور پہ لیں گے 12,000 ہے, اوپر جائیں گے تو آپ کو ویوز کا لالچ دے کے آپ 13,000 14,000 کر دیں گے. نہیں دیکھیں اوپر جانے پہ نا ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں بھی اوپر جائیں تو ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, کیا ایکسٹرا ویو ہے. ہم نے سب کو ایک ہی رکھا, ایک ہی اوپر والے کام میں. اور دوسرا آپ نے جس طرح کہا ہے نا کہ ہم ریٹ ہمارا کم ہے, مارکیٹ سے بھی کم ہے, اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ گراس ایریا اور نیٹ ایریا میں بڑا فرق کر دیتے ہیں. امپورٹنٹ سوال ہے. گراس ایریا اور نیٹ ایریا میں بڑا فرق کر دیتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے 500 اسکوائر فٹ کا ملا ہے, 12,000 کے حساب سے وہ لے رہا ہے, تو اس کو ملتا جو ہے نیٹ ایریا وہ 250 ہے یا 200 ہے. اس کے لیے ایک لمٹ ہوتی ہے, سرکولیشن ایریا میں اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. ہم نے وہ زیادہ سے زیادہ 20% رکھا ہوا ہے, کہیں 18 ہے, کہیں 19 ہے, کہیں 20 ہے, اس سے زیادہ جانے نہیں دے رہے. سرکولیشن ایریا ایڈ ہوتا ہے, وہ کس لیے ہوتا ہے, وہ کلائنٹ کا ہوتا ہے, ہمارا نہیں ہوتا. ہم نے اسے دوبارہ سیل تو کرنا نہیں, لیکن ہم کہتے ہیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اگر آج ہم کوئی بھی اسٹریٹ کوریڈور تنگ رکھ لیتے ہیں تو تنگ کون ہوگا, وہاں کے رہائشی تنگ. بالکل ایسے. اب اسے تھوڑا سا کھلا کر کے سب ڈپارٹمنٹ کے اوپر ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے, یہ سرکولیشن ایریا ہوتا ہے. اور ہمارا یہ ریٹ گراس ایریا کے ساتھ, ٹھیک ہے, نیٹ ایریا کے ساتھ نہیں ہے. اچھا میں نعمان صاحب سے ایک کوشچن کرتا ہوں. نعمان صاحب یہ سرکولیشن ایریا جو ہے یہ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے؟ یہ کوریڈورز آ جاتے ہیں, لفٹ ایریا رہتا ہے, اسٹیج پورشن آتے ہیں, آرکڈز ہوتے ہیں, اپنے جو برانڈا بنا ہوتا ہے خاص طور پہ شاپس کے ایریاز کے اوپر, یہ سارا اس میں کنسیڈر ہوتا ہے. اس میں پارکنگ بھی ایڈ ہوتی ہے؟ پارکنگ نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے پارکنگ کا ایریا باہر ایک رکھا ہوا ہے, مطلب ایک تو آپ کا 3 سائڈ باہر سے کا پارکنگ ہے, ایک آپ نے ایکسٹرا ہے, یہ فری ہے, فری آف کاسٹ ہے. جو سائڈوں والا یہ فری ہے. ہاں ہم نارملی ہمارے پاس بھی 1-2 پروجیکٹ ہیں, وہ پارکنگ کا 8-8 لاکھ 16-16 لاکھ روپے لے رہے ہیں.